أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب علیہ الصلاة والسلام. صلوات پڑھ لے امام کی ذات پہ. قوام الدین والدنیا بأربعة: عالم مستعمل علما، وجاہل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنیا. صلوات پڑھیں. امام المتقین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ دین بھی بچ جائے اور دنیا بھی محفوظ رہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پہ 4 افراد کی ضرورت ہے. دین بھی بچے گا، دنیا بھی اپنی جگہ پہ محفوظ رہے گی اگر اس معاشرے میں یہ 4 افراد موجود ہوں. پہلا ارشاد فرمایا: عالم مستعمل علما. ایسے جنت نظیر معاشرے کو ایسے عالم کی ضرورت ہے جو عالم اپنے علم کے مطابق عمل کرے. عالم مستعمل علما، ایسا عالم جو علم کے مطابق عمل کرے. جنت نظیر معاشرے کے لیے بنیادی ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، اگر ایسا کوئی نصیب ہو جائے عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو، روایات یہاں تک کہتی ہیں قبرستان سے گزر جائے مردوں سے عذاب ختم ہو جاتا ہے.
جس شہر سے گزر جائے خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں نے سید الانبیاء کا ایک فرمان پڑھا، فرمایا فاغتنموا مجالس العلماء فإنها روضة من ریاض الجنہ۔ لوگو اگر کہیں عالم کی مجلس نصیب ہو جائے اس کو غنیمت سمجھو، فاغتنموا غنیمت سمجھو۔ یہ عام مجلس نہیں ہوتی، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ حقیقت سبحان اللہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ فرمایا یجلسون عندہم مذنبین یقومون عندہم مغفورین لہم۔ بندے آتے ہیں عالم کی محفل میں، گناہگار ہوتے ہیں، اٹھ کے جاتے ہیں، خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ینظر اللہ تعالی الیہم بنظر الرحمہ، خداوند عالم کی ذات ایسی محفل پہ اپنی نظر رحمت فرماتی ہے۔ یغفر للعالم والمتعلم والجالس، عالم کے گناہ بھی خدا معاف کر دیتا ہے، طالب علم کے بھی معاف کر دیتا ہے، جو پاس بیٹھا ہے اس کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر ایسی میں یقین کرو مدارس دینیہ کہ جہاں دوسرے مثبت کردار ہیں، ان میں یہ بھی ایک بہت بڑا مثبت کردار ہے کہ علاقے کے لوگوں کے لیے ایسے پروگرام بناتے ہیں کہ علماء کی مجلس لوگ سن سکتے ہیں۔ ایک مثبت کردار ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ ضروری ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر عالم ہے لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، مولے متقیان جیسی بہادر شخصیت ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بندوں نے علی کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے، عالم بے عمل اور جاہل عمل کرنے والا، دونوں نے علی ابن ابی طالب کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، احتجاج طبرسی میں یہ روایت نقل ہے، ظاہراً جلد دوم میں ہے، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیلا لامیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولے متقیان کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ یا علی من خیر الخلق بعد الانبیاء والائمة الہدى والمصابیح الدجى؟ قال علیہ السلام العلماء اذا صلحوا۔ روایت امام حسن عسکری علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مولا، انبیاء
علیہم السلام اور ائمہ ہدا علیہم السلام جو کہ مصابیح الدجا ہیں، جہالت کے اندھیروں میں جو روشن چراغ ہیں، مصابیح الہدا ہدایت کے چراغ ہیں، ان معصوم ہستیوں کے بعد صلوات پڑھ لیں آپ ذرا، بس پھر بھی صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار پھر بھی صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا امیر المومنین، صلوات پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ کیس برادری کے مرحومین یا اپنے جو بھی مومنین جہاں سے تشریف لائے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ حمد اور توحید کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مومنین کرام، عرض کر رہا تھا کہ مولا متقیان کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا امیر المومنین، من خیر خلق اللہ بعد الانبیاء والائمة الہدا والمصابیح الدجا؟ قال علیہ السلام العلماء اذا صلحوا۔ مولا یہ تو بیان فرماؤ، انبیاء اور ائمہ ہدا جو کہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے بعد پوری مخلوق میں سب سے بہتر کون ہے؟ مولا متقیان نے ارشاد فرمایا، العلماء اذا صلحوا۔ ائمہ ہدا کے بعد اگر کوئی سب سے بہتر مخلوق ہے تو وہ علماء ہیں، اگر علم کے مطابق عمل کرتے ہو۔ پھر سوال کیا شخص نے، قال یا امیر المومنین، من شرار الخلق بعد ابلیس و فرعون و نمرود؟ مولا یہ تو بیان فرماؤ کہ شیطان، فرعون اور نمرود کے بعد سب سے بری مخلوق کون سی ہے؟ فرمایا العلماء اذا فسدوا۔ سب سے بری مخلوق بھی شیطان کے بعد علماء ہیں، اگر فاسد ہو جائیں، فاسق ہو جائیں۔ اور حتیٰ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیس یزید علی الحسین علیہ السلام و اصحابہ۔ یہ جو فاسد علماء ہیں، ان کا حملہ ہمارے ضعیف شیعوں پر یزید کے لشکر کے حملہ سے بھی
زیادہ مضر ہے جو حسین اور حسینیہ پہ ہوا کربلا میں، ان سے بھی ان کا حملہ اضر زیادہ مضر ہے۔ دلیل امام علیہ السلام نے فرمایا انہم یسلبون الارواح والاموال۔ لشکر یزید نے کیا کیا؟ زیادہ سے زیادہ روح کو بدن سے جدا کیا یا مال کو لوٹا۔ یہ عالم فاسد کا حملہ اس سے بھی بدتر ہے، یہ ایمان بھی لوٹ لیتا ہے، عمل بھی لوٹ لیتا ہے، عمل بھی لوٹ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے ہیں وہ لوگ جنہوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا چند ٹکوں کی خاطر۔ بچاؤ اپنے آپ کو ان لٹیروں سے، بچاؤ۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، یہ ظاہراً امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں پچھلے زمانہ میں ایک شخص تھا، اس نے پہلے حلال کاروبار شروع کیا، فائدہ نہیں ہوا، پھر حرام شروع کیا، پھر بھی فائدہ نہیں ہوا، پریشان تھا۔ شیطان اس کے قریب گیا، کہتے تو نے حلال بھی کمائی کر لی، حرام بھی تجھے فائدہ نہیں ہوا، میں تجھے رائے دیتا ہوں تو اگر وہ کام کر لینا تو موجیں ہی موجاں۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا دین میں بدعت ایجاد کر۔ یہ جو فطری دین آ رہا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلہ سے، اس میں کوئی تبدیلی لے آ۔ اس نے میرے بھائیوں توڑ پھوڑ کے ایک نیا مذہب بنایا، ہر طرف سے مرید ہی مرید۔ آپ جانتے ہیں شیطان کو بھی ماننے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ موجیں بڑی ریل پیل دولت کی، یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا۔ فرمایا بالآخر ایک دن اس بدعتی کو احساس ہوا کہ میں نے بڑی غلطی کی ہے، لوگوں کا دین بگاڑ دیا ہے، کل موت آنے والی ہے، کیا کروں؟ لہذا کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں۔ گیا ان مریدوں کے پاس جو پیروکار تھے، کہا بھائی میں نے غلطی کی تھی، شیطان کے جال میں پھنس گیا تھا، میں نے غلط کہا ہے، آپ کو مہربانی کریں آپ اس دین سے ہٹ کے اصلی دین پہ آ جائیں۔ اب مرید کہتے ہیں نہیں، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، دین وہی برحق ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، ہم تو اس دین کو نہیں چھوڑیں گے جو تو نے ہمیں بتایا ہے۔ رونے لگا، اپنے آپ کو زنجیر کے ساتھ جکڑ کے کسی دیوار یا درخت میں کیل ٹھونک کے وہاں گریا اور زاری کرنے لگا۔ اس وقت کے نبی کو وحی ہوئی، صادق آل محمد کا ارشاد ہے، فرمایا جا اس بدبخت کو کہہ دے تو پوری زندگی قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو جکڑے رکھ، روتا رہے، میں پھر بھی تیری توبہ قبول نہیں کروں گا مگر یہ کہ جو اسی تیرے باطل عقیدہ پہ مر گئے ہیں ان کو زندہ کر اور وہ اس عقیدہ سے تائب ہوں۔
او میرے بھائیو، یہ چند ٹکوں کی خاطر بدبخت شریعت کو بگاڑ دیتے ہیں، مر بھی گئے، ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اور اس دین کی معرفت مدارس میں حاصل ہوتی، یہ بھی سوچ لو۔ جب تک مدارس میں آپ وقت نہیں دیں گے، اس لیے تو امام کا فرمان ہے، کن عالماً او متعلماً او محبا لہما فلا تکن رابعا۔ فرمایا عالم بن، طالب علم بن، یا دونوں کا دوست بن، چوتھی شے نہ بن ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں جنہوں نے علم کو چھوڑا، علماء کو چھوڑا، علماء کی دوستی کو چھوڑا، دیکھ لیں وہ ہلاک نہیں ہوئے تو اور کیا ہوئے؟ جو علی اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں ہلاک نہیں تو کیا ہیں؟ جن بدبختوں کو اتنا ہی شعور نہیں ہے کہ علی ولی اللہ ہے یا علی اللہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے میرے بھائیو، علماء کا ساتھ چھوڑا، خود دین سیکھنے کی کوشش نہ کی، چڑھ گئے ان بدبختوں کے ہتھے جو چند ٹکوں کی خاطر شیطان کے جال میں پھنس چکے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ شکر کرو یہ مدارس دینیہ ہیں۔ اور میں اتنا عرض کروں میرے بھائیو، جس طرح علم کا حاصل کرنا بچوں پہ فرض ہے، بچیوں پہ بھی اسی طرح فرض ہے۔ میرے سامنے علماء تشریف رکھتے ہیں، روایت میں کیا ہے؟ فریضۃٌ علی کل مسلم۔ یہ مسلم انسان کی طرح ہے، جو مرد کو بھی شامل ہے، عورت کو بھی شامل ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ اسلام میں ذرا بھی صنف کی تخصیص نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہم حیاتا طیبہ۔ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے کرنے والا مرد ہو چاہے نیک عمل کرنے والی عورت ہو، صنف کا کوئی فرق نہیں۔ ایک شرط ہے کہ عمل نیک کرنے والا ہو مومن۔ اگر مومن مرد ہے یا عورت ہے، نیک عمل انجام دے رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے ہم اس کو زندگی بھی طیب اور طاہر دیں گے، اور جزا بھی اتنی دیں گے عمل سے کہیں زیادہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آخرت میں ہم ان کو جو جزا دیں گے نا، وہ اس کے عمل سے کہیں زیادہ حسین ہوگی۔ مرد، عورت، اور یاد رکھو اگر معاشرہ صحیح چاہتے ہو تو اس کے لیے اچھی ماؤں کی ضرورت ہے۔ یقین کرو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ کی نسلیں محب اہل بیت ہوں، اور صحیح جو دین اہل بیت نے ہم تک پہنچایا ہے ان کی علمبردار ہماری نسلیں بنیں، تو ان کی مائیں نیک تلاش کرو۔ اور مائیں عالمہ فاضلہ مدرسوں میں بنتی ہیں، ہمارے گھر والیوں کو تو طہارت کا ہی پتہ نہیں پتہ۔ آپ میری بات قبول کریں یا نہ کریں، بہت تھوڑے گھر ہیں جہاں فقہ جعفریہ کی حکومت ہے، جہاں توضیح المسائل موجود ہے۔ اکثر گھر ایسے ہیں کہ جہاں ان مسائل پہ ذرا توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ آپ جانتے ہیں جو بدبخت
او دلہن بنا کے لے آیا ہے 50-60 ہزار بیوٹی پارلر پہ خرچ کر کے، وہ اس کو غسل نہیں کرنے دیتا کہ میرا خرچہ ضائع نہ ہو جائے. یہ ہے، یہ کیوں ہے ایسا؟ چونکہ پتہ ہی نہیں ہے طہارت اور نجاست یہ نیچے. یہ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں آپ تاریخ پڑھیں، جو بہت بڑے نیک اور صالح اور معاشرے میں مفید ہستیاں آئی ہیں، ان کے پیچھے نیک اماں کا کردار ہے. نیک اماں کا کردار ہے. آپ دیکھیں تاریخ میں ایک ہستی گزری ہے جس کا نام محمد ابن ابی بکر ہے. خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے محمد. لیکن کس عظمت پہ فائز ہے؟ مولے متقیان ارشاد فرماتے ہیں، لوگو محمد ہے تو علی کا بیٹا، آیا صلب ابی بکر سے ہے. یعنی انتہا نہیں بھئی، کوئی عام بابا نہیں. خلیفۃ المسلمین جس کی خلافت کے دنیا کلمے پڑھ رہی تھی، پڑھ رہی ہے، بلکہ آج کل تو خلیفت ہو بلا فاصل کے آپ نے بڑے بڑے بینر بھی دیکھے ہیں. میں کہتا ہوں واقعاً وہ خلیفت ہو بلا فاصل ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی خلیفت ہو بلا فاصل ہیں. فرق فقط اتنا ہے، حضرت ابو بکر کو مدینے والوں نے بنایا، علی ابن ابی طالب کو خدا نے خلیفہ بلا فاصل بنایا. یا علم، فرق فقط یہی ہے. علی علیہ السلام کو خلیفت ہو بلا فاصل آیت بلغ کے تحت بنایا گیا، اور حضرت ابی بکر صدیق کو دنیا جانتی ہے سقیفہ کے اس اجلاس نے جو ہے معین کیا. اور ماشاءاللہ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں مدینے والوں نے بنایا ہے. اگر اللہ نے بنایا ہوتا تو سقیفے کے اجلاس کی ضرورت نہ پڑتی. وہ سقیفے کا بنایا ہوا خلیفہ بلا فصل ہے. علی ابن ابی طالب غدیر کا خلیفہ بلا فصل ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس خلیفۃ المسلمین کا بیٹا محمد ابن ابی بکر تھوڑی ہی مدت کے بعد علی والا ہو جاتا ہے. بابے کا مذہب چھوڑنا آسان تو نہیں، اور بابا بھی اس عظمت پہ فائز ہو کہ آج بھی لوگ خلافت کے کلمے پڑھ رہے ہیں. لیکن بیٹا جب شعور سنبھالتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بابا کا جو مسلک تھا رہے، ہم تو جانتے ہیں حق علی کے ساتھ. یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک اماں کا کردار ہے جس کا نام اسماء بنت امیس ہے. خلیفۃ المسلمین کے گھر جھاڑو دروازہ زہرا پہ دیتی ہے. خداوند عالم نے پھر ایسا بیٹا عطا کیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آیا صلب ابی بکر سے ہے علی ابن ابی طالب کا بیٹا. اگر چاہتے ہیں ہم، اور یقیناً چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی محمد ابن ابی بکر کی طرح عقیدہ ولایت رکھنے والی ہوں، تو مائیں آسماں جیسی تلاش کرو. اور وہ وہی ہوں گی جن کو دین مبین اسلام کا علم ہوگا. خدا بھلا کرے ان لوگوں کو.
کہ جنہوں نے بچیوں کے مدارس کا جال بچھایا، آسان نہیں میرے بھائیوں، آبروئیں لٹتی ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن سب کچھ کوئی بندہ برداشت کر رہا ہے اور اپنی بیٹیوں کی طرح تربیت کر رہا ہے، تو شکر خدا کرو کہ اللہ نے ایسا انسان تمہاری سرزمین پہ بھیجا۔ جو کام آپ نے کرنا تھا کوئی کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں فرمایا، اگر معاشرہ جنت نظیر چاہتے ہو، عالم علم کے مطابق عمل کرنے والا۔ دوسرا، جاہل لو یستنکف ان یتعلم، ایسے جاہل کی بھی ضرورت ہے جو علم حاصل کرنے سے شرم محسوس نہ کرے کہ بھائی مسئلہ بھائی ہون کے پوچھنا چٹی داڑھی نہیں ہو۔ میرے بھائی، سید الانبیاء نے تیرے اس خدشے کو دور فرما دیا تھا اور فرمایا تھا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، بچپن سے لے کر مرتے دم تک علم حاصل کر۔ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ داڑھی ہے نہیں ہے، سفید ہے سیاہ ہے، جوانی ہے بڑھاپا ہے، پوچھو، شرم محسوس نہ کرو۔ شرم کرتے ہوئے جہالت کی موت انسان مر جائے، اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہے؟ پوچھو۔ آج کل تو بحمداللہ اتنے وسائل ہیں سوشل میڈیا پہ، ایک کلک کرو نجف سیستانی کے دفتر میں پہنچ جاتے ہو، تہران آغا خامنائی کے پاس پہنچ جاتے ہو۔ ذرا پوچھو تو صحیح نا۔ ضروری ہے ایسے جاہل کا ہونا جو علم حاصل کرنے سے شرم محسوس نہ کرے۔ یقین کرو، قوم میں پڑھتے تھے نا، خدا سب کو وہ جنت نظیر ماحول نصیب فرمائے۔ قوم مقدسہ میں چلتے تھے، ابا کبا تو طالب علموں کی ہوتی تھی، تو یقین کرو خواتین سامنے آ جاتی تھی، آغا سلام، آغا یک مسئلہ، سلام کر کے کہتی تھی، آغا ایک مسئلہ تو بتاؤ، مجھے اس قسم کا خون آیا ہے، بتاؤ میری شرعی تکلیف کیا ہے۔ یقین کرو، آپ بیتی عرض کر رہا ہوں، کچھ وقت پہلے سرگودھا میں مجھے ایک ٹیلی فون آیا کسی خاتون کا، کہتے آغا غسل جنابت کر رہی تھی، اسی حالت میں خون حیض آ گیا ہے، میں کیا کروں؟ یقین کرو میں نے کہا شاباش ہے تیرے پیو، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا مدرسہ بنانے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ کس خاتون میں جرت ہے کہ ایسے مسائل بھی پوچھے؟ معصوم فرماتے ہیں ہمیں ایسے طالب علم کی ضرورت ہے جو دین سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ نہ سیکھنا بے شرمی ہے، سیکھنا تو عین حیا ہے۔ فرمایا ایسے طالب علم کی ضرورت جو علم حاصل کرنے سے شرم محسوس نہ کرے۔ دو افراد، تیسرا فرمایا غنین لا یبخل بمعروف، ایسے غنی کی بھی ضرورت ہے، ایسے ثروت مند کی بھی ضرورت ہے جو مال خرچ کرتے ہوئے بخیل نہ بنے۔ مولے متقیان کا ارشاد ہے اس معاشرے کو ثروت مند لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر یہ ثروت مند لوگ نہ ہوں میرے بھائیوں، یہ مدارس کا جال کس طرح بچھے؟ اس کا جواب یہی ہے شریعت مقدسہ میں کہ انتظار کر لے، جب پاک ہو جائے تو دونوں
غسل اکٹھے کر لے یا جنابت کا کر لے، حیض کا بعد جب ختم ہو تو پھر انجام دے، دونوں علماء نے لکھے ہیں۔ صلوات پڑھیں معصوم کی ذات پہ۔ ماشاءاللہ، خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ضروری ہے ثروت مند لوگ، ہم یہ نہیں چاہتے کہ شیعہ فقراء ہوں، فقراء اللہ ہوں، اللہ کے دربار کے تو فقیر ہوں لیکن معاشرے میں سر بلند کر کے جئیں۔ ضرورت ہے سرمایہ کی، پاک طیب اور طاہر سرمایہ ہوگا میرے بھائیوں اور بزرگوں تو پھر یہ ادارے چلیں گے۔ اور اتنا بھی عرض کروں گا، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، خدا کے لیے معصوم کی سیرت کو پڑھو، وہ خود فقراء کو تلاش کرتے تھے، یہ نہیں کہ فقراء تمہارے دروازے پہ آئیں۔ اپنے علماء کو گداگر نہ بناؤ کہ وہ تمہارے دروازے پہ آئیں کہ ہمیں دو، نہیں، شکر کرو وہ ہیں کہ جو کام تم نے کرنا تھا تمہاری جگہ پہ وہ انجام دے رہے ہیں۔ مگر مال کا صحیح جگہ پہ خرچ کرنا کوئی آسان ہے؟ تم تو رسید کٹوا کے چلے جاتے ہو، پتہ تو عالم و دین کو ہے نا کہ کل پلے صراط پہ میں نے اس کا حساب دینا ہے کہ کہاں خرچ کیا تھا۔ اس لیے میری اپیل ہے کہ خود بخود آؤ مدارس میں، خود بخود آؤ فقراء کے دروازے پہ۔ معصوم نے فرمایا نعم الغنی، سب سے عظیم غنی وہ ہے جو فقراء کے دروازے پہ خود آئے۔ معصوم کی یہی سیرت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو ان کے دروازے پہ آتے تھے ان کو بھی رد نہیں کرتے تھے، لیکن رات کی تاریکیوں میں زین العابدین علیہ السلام خود فقراء کے دروازے پہ جاتے تھے۔ معصوم کی یہ سیرت بھی تو ہے، میں خود مورد تلاش کروں، کہاں ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، وہاں خود بخود پہنچاؤں، اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اس لیے ضروری ہے معاشرے میں ایسے غنی کی ضرورت ہے کہ جو اپنا سرمایہ راہ خدا میں لٹائے۔ اور آپ دیکھیں قرآنی آیات کو، جہاں بھی نماز کا حکم ہے، ساتھ انفاق کا حکم ہے، خرچ کرنے کا حکم ہے۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ رئیس غنی جو بخیل نہ ہو، بخل خدا کو پسند نہیں ہے۔ مولا متقیان نے اتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں یہ بخیل جس مرض سے بچنے کے لیے بخل کرتا ہے اسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بخیل کیوں بخل کرتا ہے؟ کہ میں کل فقیر نہ ہو جاؤں۔ وہ کل کی بجائے آج ہی فقیر ہو گیا ہے، اپنے اوپر خرچ جو نہیں کر رہا۔ جس مرض سے بچنے کے لیے وہ بخل کر رہا ہے بدبخت، اسی مرض میں مبتلا ہے۔ اور معصوم نے فرمایا تعجب ہے اس بدبخت پہ کہ زندگی فقیروں کی طرح گزار رہا ہے، حساب امیروں والا دے گا۔ حساب تو ہونا ہی ہے نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خداوند عالم نے دیا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ دوسرا دو راہ خدا میں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا ہے اس کو ہماری راہ پہ خرچ کرو۔ یہ تو اس کا کرم ہے نا، دیتا بھی خود ہے۔ بتاؤ ہم میں سے کون ہے کہ جب آیا تھا تو کچھ لے کے آیا تھا؟ خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ دیتا ہے، مجھے مالک بناتا ہے، مالک بنانے کے بعد پھر خود خریدار بنتا ہے، کہتا ہے مومن بیچتا ہے اپنا مال مجھے، اور پھر پیکیج کا اعلان کرتا ہے، بولی دیتا ہے، بولی ایک کے بدلے 10 لے لے، بیچ دے۔ کہتے ہمارے جیسا کنجوس کہتے ہیں نہیں ریٹ بڑھاؤ، کہتے اچھا ایک کے بدلے 70 لے لے، یہ بھی تھوڑا ہے، اچھا ایک کے بدلے 100 لے لے، یہ بھی تھوڑا ہے، ایک کے بدلے 700 لے لے۔
یہ بھی تھوڑا ہے، فرمایا بیچ تو صحیح، واللہ یضاعف لمن یشاء اضعافا کثیرا، جسے چاہے گا 700 سے بھی کئی گنا دے گا، بیچ تو صحیح۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی عظمت محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اتنا دیتا ہے، اس لیے میرے بھائیو ایسے غنی کی ضرورت ہے معاشرے میں کہ جو بخل نہ کرے، ضرورت کا رکھ لے، باقی دے رہا ہے خدا میں۔ اور میں تو واضح، اگر مجھ سے حلف لینا چاہو تو حلف دینے کے لیے تیار ہوں، مدارس دینیہ سے بڑھ کے کوئی بھی تیرے مال کا بہترین مصرف نہیں۔ یقین کرو، ہوں مدارس دینیہ، چونکہ یہاں تو پوری نسل نے سنورنا ہے نا۔ مجھے بتاؤ، اگر ایک بچی یہاں سے پڑھ کے کنیز زہرا بن کے نکلتی ہے، اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ اس کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، یہ خود تبلیغ ہے۔ ہم طالب علم جو مرد ہیں پڑھتے ہیں نا، تو پڑھنے کے بعد پھر کچھ تقریریں کی، کچھ نیکیاں کی، ڈھیر ساری مدت کے بعد جا کے ایک بچہ جو ہے وہ ثمرات دینے لگتا ہے۔ لیکن بچی مدرسے میں آتی ہے، گھر لوٹتی ہے تو ثمرہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، میں آپ بیتی آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے ایک خان صاحب تھے، بڑے خان صاحب، وفات پا گئے۔ جب میں نے مدرسے کا ارادہ کیا، قبلہ علامہ سید محمد تقی نقوی حفظہ اللہ، خدا ان کو صحت و سلامتی دے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سرگودھا میں بنانا تیرے اوپر واجب عینی ہے، کفایت تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے بزرگ ساتھی ہیں، احترام بھی ہے، لائق احترام بھی ہیں ماشاءاللہ۔ کچھ نام ہی ایسے ہوتے ہیں جو اسم اور مسمہ فٹ ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک تقی شاہ ہے۔ نام بھی تقی ہے، پلا بھی تقوی کے سائے میں ہے بھی متقی۔ خدا ایسوں کو صحت و سلامتی دے۔ تو ایک خان صاحب ہمارے علاقے کے تھے، انہوں نے مجھے روکا، اس وقت میرے پاس موٹر سائیکل تھا، صابر جانتا ہے، اشرف خان صاحب۔ تو مجھے کہنے لگے مولوی بڑی غلطی پہ کرنا۔ میں نے کہا خیر ہے، کہا یہ بڑا خطرناک کام ہے جو تو کر رہا ہے۔ میں نے کہا اب تو فیصلہ کر لیا ہے، دعا کرو خدا مجھے توفیق دے اس میں کامیابی کی۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ مدرسہ بن گیا۔ ایک مہینے کے بعد پھر میں اسی روڈ پہ گزر رہا تھا تو وہ خان صاحب بڑی پگ والے سامنے سے آئے، کہا خان جی تھوڑا بریک لوے آئے۔ میں رک گیا، یقین کرو میرا ہاتھ چومنے لگا، میری پیشانی کے بوسے دینے لگا۔ میں نے کہا خان صاحب خیر تو ہے؟ کہا آپ حق پہ تھے، میں غلطی پہ تھا۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہا ہمارے محلے میں ہماری ہمسایوں کی ایک بچی آپ کے مدرسہ میں گئی ہے، ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا۔ یہ وہ گھر تھا کہ جس میں نہ کوئی نمازی، نہ کوئی حجاب والا اور چادر والا، 1 مہینہ، اور ڈش اینٹینا لگا ہوا تھا، ہر فوش پروگرام ان کے گھر ہوتا تھا۔ کہتا ہے بچی آئی ہے، وہ ڈش اینٹینا ختم، میں نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہوں تو ان کے گھر میں بھی لائٹ جل رہی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کوئی نماز شب پڑھ رہا ہے اور ان کی سب بہنوں نے حجاب پہن لیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے میرے بھائی۔ اگر تیری اور میری بیٹی حجاب میں ملبوس ہو کے باہر نکلے، لوگ انگشت بدندان ہو کے کہتے ہیں ایسی ہوتی ہیں کنیزان زہرا۔ یہ چلتی پھرتی مبلغہ ہوتی ہیں میرے بھائی اور بزرگوں۔ اس لیے جہاں بچوں کو بھیجتے ہو اپنی بیٹیوں کو بھی بھیجو تاکہ وہ دین سیکھیں اور ان کی گود سے محمد ابن ابی بکر جیسے ولایت کے شیدائی پیدا ہوں۔ اور ضروری ہے اس کے بغیر، اور یقین کرو میرے بھائی، کوئی علم بھی سیکھے بغیر نہیں آتا،
کوئی آپ دنیا کا علم لے لیں بغیر سیکھے نہیں آتا، دین بھی بغیر سیکھے نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے، رات دن ایک کرنا پڑتا ہے، کوئی ایسے کوئی نہیں بنتا۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے سے یہ زیادہ محنت کرتا تھا، 4 گھنٹے آرام کرتا تھا، پھر کوئی بنا، پھر کوئی بنا۔ تیرے مذہب کے علماء بحمداللہ ایسے ہی ہیں، لیکن ضروری ہے میرے بھائیو یہ مہد علم بن گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا کے لیے بچیوں کے مدرسے کے مسئولوں کو کم از کم اپنے دروازے پہ مت آنے دو، خود بخود جاؤ، ان کی مدد کرو، چھپ کے کرو، کھل کے کرو، جس طرح ہو سکتا ہے کرو۔ ضروری ہے، یہ گداگر نہیں ہے، طالب علم تیرے معاشرے کا عالم دین تیری آبرو ہے۔ یقین کرو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب وہ دینی طالب علم بیچارے علماء کرام بوریاں لے کے جب وساق آتا ہے تو جا رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، پیسے ختم ہو گئے، رسید بھیجو تاکہ کوئی شے دے۔ شرم آتی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، عالم دین ہے، تو اس کے دروازے پہ جا، نہ وہ تیرے دروازے پہ آئے۔ اور یقین کرو میں آپ کو اپنے بارے میں بھی عرض کروں، میرا مدرسہ بحمداللہ 150 بچی آج موجود ہے، مدرسے میں 150 بچی موجود ہے، 5 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچ ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لوگ خود دیتے ہیں، خود دیتے ہیں۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ پہلے دن جب بنانے لگا تھا نا تو اللہ کے دربار میں رویا تھا، کریم اللہ رحم کرنا، مجھے اپنے بندوں کا محتاج نہ کرنا، اپنا ہی کرنا۔ یقین کرو اس ذات کا اتنا لطف اور کرم ہے، خدا بھلا کرے ان لوگوں کو، کیونکہ وہاں زندگی گزر گئی۔ سرگودا میں 1986 سے آیا اور ابھی تک وہیں ہوں میرے بھائی اور بزرگوں، تو لوگوں کو پتہ ہے یہ طالب علم اس کی صورتحال کیا ہے۔ اتنا بڑا ادارہ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں یہاں جو بچی پڑھا رہی ہے یہ بھی کچھ وقت میرے پاس پڑھ کے آئی ہے، میری بیٹی ہے جہاں جو بچی پڑھا رہی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرو، کیونکہ بچی ایسے ہی سمجھو نا کہ میری بچی ہے، اگر اس کی ضرورت ہو تو مجھے خود پورا کرنا ہے۔ ایک غیرت کا مسئلہ آتا ہے کہ بچیوں کے مدرسے میں بھی یہ ہو، آج یہ چیز تھوڑی ہے، یہ تھوڑی ہے، تھوڑی ہے، نہیں، میں خود نہ کھاؤں ان تک پہنچاؤں۔ فرض بنتا ہے میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے پتہ نہیں کیا پڑھنا تھا اور کیا پڑھ دیا، مجھے آپ معاف کریں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا ایسے عالم کی ضرورت جو علم کے مطابق عمل کرے، ایسے جاہل کی ضرورت جو علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہ کرے، ایسے غنی کی ضرورت جو مال لٹاتے ہوئے بخل نہ کرے، ایسے فقیر کی ضرورت جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے فروخت نہ کر دے، چند ٹکوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، معصوم کا جملہ ہے، اگر کوئی انسان کسی بڑے اور رئیس آدمی کو اس لیے سلام کرتا ہے چونکہ یہ رئیس آدمی ہے، تو معصوم نے فرمایا اس کا 2/3 حصہ دین ختم ہو جاتا ہے۔ 3 حصے دین میں، 3 کو تقسیم کیا، دین کو 3 حصوں میں۔ بڑے آدمی کو سلوٹ کرنا اس لیے کہ وہ بڑا ہے، 2/3 حصہ دین ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں مومن ہے، بڑا ہے، بڑے کام بھی کرتا ہے تو لائق سلام ہے، پھر تو کرنا چاہیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے۔ یہ چھوٹا بڑا ہم میں ہے، ہو سکتا ہے جس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہوں وہ عند اللہ بالکل چھوٹو جیا ہوئے، اور جس کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ چھوٹے بڑے کا معیار مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے اس کی جناب میں چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے۔ اس لیے فرمایا ایسے فقیر کی ضرورت ہے جو اپنی دنیا، اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، نتیجہ نکالا،
فرمایا اذا زیع العالم علما استنکف الجاہل ان یتعلم. اس پہ غور کرنا کہ جب عالم اپنا علم ضائع کر بیٹھے، اس پہ عمل نہ کرے، تو پھر جاہل بھی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتا. کیوں؟ اس ابالے جڑے رنگ لائن میں بھی یہ لوڑے معصوم نے واضح فرمایا اذا زیع العالم علما، جب عالم اپنے علم کو ضائع کر دے اور اس پہ عمل نہ کرے تو پھر جاہل بھی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتا. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ طالب علم نہیں آ رہے مدارس میں، اس کا ایک سبب میں خود بدبخت بھی ہوں. اگر مجھ میں کوئی قوت جاذبہ آتی تو لائن لگی ہوئی ہوتی طالب علموں کی. ایک یہ وجہ بھی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ عالم جب علم پہ عمل ہی نہیں کرتا تو پھر کوئی اپنے بچے کو کیوں بھیجے کہ بھائی وہ جو نجف اور قوم سے پڑھ کے آیا ہے اس نے کیا رنگ لگایا ہے، میں کیوں بچے کو برباد کروں. یہ معصوم نے فرمایا، مولے متقیان نے فرمایا عالم جب علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، جاہل سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا اذا بخل الغنی بمعروف، جب غنی بخل کرنے لگتا ہے تو پھر فقیر اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیتا ہے، پھر وہی فقیر ڈاکو بن جاتا ہے. ڈاکو میں اس نے کھانا تو ہے نا، مرنا تو نہیں ہے، پھر وہ لوٹ مار شروع کر دیتا ہے. نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ تھا فقیر اور کل کا وہ بہت بڑا ڈکیٹ جو بن گیا ہے، اس کا سبب بھی وہ بخیل رئیس ہے. اگر وہ فقراء تک ان کے فرائض پہنچاتا، اس کو دال روٹی عزت سے مل جاتی، تو وہ یہ ظلم کیوں کرتا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ جنت نظیر ہو، دین بھی بچے، دنیا بھی اپنی جگہ پہ قائم ہو، تو یہ 4 ستون پیدا کرو. عالم با عمل تلاش کرو، طالب علم جو علم حاصل کرنے سے نہ گھبرائے وہ تلاش کرو. ایسے غنی ہونے چاہیے جو ضرورت کا رکھ لیں، باقی لٹائیں راہ خدا میں. بلکہ جن کی ولایت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو اپنی ضرورت کو بھی نہیں رکھتے تھے، جو اپنا بھی ہوتا تھا راہ خدا میں لٹا دیتے تھے. حسنین فاقہ سے ہوتے تھے، درہم مقداد کو دیتے تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیا یہ تاریخ میں نہیں ہے؟ تاریخ میں نہیں ہے. مولے متقیان تشریف لائے، زہرا کو گھر میں ہے کا کئی دن کا فاقہ ہے. بی بی کہہ دیا ہوتا، میں سفر پہ گیا تھا تو اہتمام کر کے جاتا، یا علی جب بابا کے گھر سے چلی تھی نا تو بابا نے ایک وصیت کی تھی، میری بیٹی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز میرے بھائی علی سے نہیں مانگنا جس کو پورا کرنے میں علی کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے. میں حسنین کے فاقے تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یا علی تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی. چلے کہاں آئے علی؟ کسی مسلمان کے دروازے پہ نہیں، میرے بھائیوں یہودی کے دروازے پہ. میں حیران ہوں، آپ تاریخ جانتے ہیں، تاریخ دان لوگ ہیں آپ، کہ جب بھی امیر المومنین کو بعد از پیغمبر قرض کی ضرورت پڑی ہے نا تو کسی مسلمان غنی نے کچھ نہیں دیا. امیر المومنین غیر مسلموں کے دروازے پہ گئے ہیں. حتیٰ یہ بھی تاریخ میں ہے کہ غیر مسلم کے پاس زہرا کی چادر گروی رکھ کے امیر المومنین علیہ السلام نے قرض لی ہے. کہیں سے قرض لیے 2 درہم. سامنے دیکھا گرمی میں مقداد گرمی میں باہر نکلا ہے. اس وقت تو پرندے بھی آرام کر رہے ہیں. کیوں نکلا ہے؟ بس مولا فرمایا علی کے سامنے کوئی راز نہیں، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ کہ مولا بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، کوئی انتظام تو تھا نہیں، نکل پڑا ہوں کہ شاید خداوند عالم کی ذات کوئی وسیلہ بنا دے. امیر المومنین نے وہ درہم دیے 2.
کہا ضرورت تو مجھے حسنین کے لیے بھی ہے، لیکن حسنین کو بھوکا برداشت کر سکتا ہوں، مقداد تیرے بچوں کو نہ دے دیے۔ آئے تو زہرا کے گھر میں کھانا، بی بی یہ کہاں سے؟ کہا آپ نے نہیں بھیجا، آپ گئے تو کسی نے بھیجا یہ کھانا، جنت سے آیا، جنت سے۔ تاریخ میں یہ بھی ہے جب بی بی عالم کا آخری وقت تھا نا، اور جناب سیدہ طاہرہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری وقت تب کا زور تھا، اور سبب تب وہی میخ ہے جو زہرا کے پہلو میں پیوست ہوئی تھی۔ تاریخ یہی بتاتی ہے میرے۔ امیر المومنین نے کہا تھا کہ زہرا کچھ تو مجھ سے مانگا ہوتا، نہیں یا علی بابا کی وصیت، میری جو خواہش ہے۔ کہا پھر اچھا انار مل جائے تو۔ اب مجھے بتاؤ، تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ اب بھی علی مسلمانوں کے دروازے پہ نہیں آئے، آج بھی غیر مسلم کے دروازے پہ آئے ہیں۔ فرمایا میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں انار تھے، تم نے تجارت کے لیے منگوائے تھے، کوئی انار ہے تو دے دو، میری زہرا کی تمنا ہے، میں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں تھے، ہم نے بیچ دیے۔ فرمایا شاید تمہارے گھر میں ہوں۔ کہا نہیں تھے، بیچ دیے۔ اندر سے دق الباب ہوا اور یہی کہا دیکھ تو صحیح تیرے دروازے پہ کون آیا ہے اور کس کے لیے لینے آیا ہے۔ میں نے اپنے حصے کے 2 انار رکھے تھے، میں زہرا کے لیے دیتی ہوں۔ خدا بھلا کرے ایسی خاتون کا، وہ غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی زہرا کے نام کی اتنی لاج رکھ لی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، امیر المومنین نے کئی گنا قیمت دی۔ آئے امیر المومنین بڑے مطمئن ہیں، لیکن دیکھا کہ خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امیر المومنین اس کے سرہانے چلے گئے اور پوچھا بتا تو کون ہے، تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ مولا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، گھر والوں نے ادھر پھینک دیا ہے، میرا مرض انہیں نہ لگ جائے۔ فرمایا تیری کوئی خواہش ہے؟ ہاں مولا اگر انار مل جائے تو۔ علی تیری عظمت کو سلام، تیرے امتحان بھی بڑے ہیں، ایک طرف زہرا کی تمنا، ایک طرف ایک عام انسان کی۔ علی سرہانے بیٹھ گئے، انار اس مریض کے منہ میں نچوڑ دیا، سنبھلا، کوئی اور خواہش؟ مولا ایک اور مل جائے۔ امیر المومنین نے وہ بھی نچوڑ دیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ علی نے شکر خدا کیا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے اب علی جو گھر کی طرف چل رہا ہے نا تو آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، قدم بوجھل ہیں کہ ایک خواہش زہرا نے کی تھی وہ بھی میں پوری نہ کر سکا، لیکن آئے نا دق الباب کیا، حیران رہ گئے۔ فخر مریم کے مصلی پہ طبق اناروں کا پڑا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، زہرا یہ انار کہاں سے آئے؟ مولا آپ نے نہیں بھیجے، آپ گئے کسی نے دق الباب کیا کہ یہ انار علی نے بھیجے ہیں۔ رو کے کہنے لگے اس علی نے نہیں، اس علی عظیم نے بھیجے۔ اس طرح زندگی گزر رہی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ میں اتنا عرض کروں گا جب تک نبی اعظم موجود تھے نا بڑی تسلیاں ہوتی تھی جناب زہرا کو بھی اور امیر المومنین کو بھی، لیکن پیغمبر خدا کے جانے کے بعد بس امت کے ارادے ہی بدل گئے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ کیفیت یہ ہو گئی کہ ایک دن بی بی عالم نے یہ پوچھ لیا، یا علی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ تو تیرے اوپر سلام تک نہیں کرتے۔ امیر المومنین نے رو کے فرمایا زہرا مصائب اس سے کہیں آگے چلے گئے ہیں، مولا اس سے آگے مصائب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ پھر بی بی نے کہا مولا مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو کیا ہو گیا؟ بابا موجود تھے، خیبر، خندق، احد، حنین، سارے میدان جنگ تیری شجاعت کے آج بھی ترانے پڑ رہے ہیں، لیکن بابا کے جانے کے بعد حق کے حکومت ختم، آپ چپ ہیں، میرا فدق لٹ گیا، آپ چپ ہیں، میری پسلیاں چور چور ہو گئیں، آپ خاموش ہیں، میرے محسن کو اس بے دردی سے شہید کر دیا گیا، آپ چپ ہیں، یا علی وجہ کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے اسی اثناء میں اذان آئی، جب جملہ آیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، رو کے کہنے لگے میری زہرا
چاہتی ہے یہ جملہ قیامت تک اذانوں میں گونجتا رہے. کیوں نہیں یا علی؟ میری یہی تمنا ہے. کہا پھر علی کو صبر کرنا پڑے گا. حکومت کے چھن جانے پہ بھی، فدق کے لٹ جانے پہ بھی، تیری پسلیوں کے ٹوٹ جانے پہ بھی، محسن کی شہادت پہ بھی اتنا کہوں گا مولا ذوالفقار ہاتھ میں ہو. آپ جیسے بہادر کے لیے خیبر خندق کو فتح کر کے اور دین بچانا آسان ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اور زہرا کو تماچے لگتے دیکھ کے صبر کر کے دین بچانا مشکل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے